السلام علیکم، وی لاگ کے دوسرے حصے کے ساتھ حاضر۔ میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا اور آج بھی کہ میں آپ کو ریجنل سچویشن جو ہوتی جا رہی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ آج ہی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ پومپیو نے یہاں امریکہ میں بڑا سخت نوٹس لیا ہے چین کی جو ساؤتھ چائنا سی میں ایکٹیویٹیز ہیں، اور فلپین کے اراؤنڈ چین نے جو محاصرہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اسے اپنا علاقہ سمجھا ہے، اور فار فشنگ اینڈ سرویلنس اینڈ سیکورٹی۔ یہ دراصل چین نے 2009 میں کیا تھا، اور چین نے یونائٹڈ نیشنز کے کنونشن آن سی 1980 کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس پہ آلریڈی ایک انٹرنیشنل ٹریبیونل کا فیصلہ چین کے خلاف آ چکا ہے، لیکن چین باز نہیں آ رہا ہے۔ یہ کوریڈور 30% انٹرنیشنل ٹریفک سیز کی اس کوریڈور سے چل رہی ہے، جن میں تیل، گیس اور باقی مصنوعات کی ٹریڈنگ ہے، اور یہ کوریڈور بہت امپورٹنٹ ہے چین کے لیے۔ دوسری طرف جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چین نے ایران کے ساتھ مل کے اور چابہار پہ بھی کنٹرول، گوادر پہ چین کا پہلے ہی سی پیک کا ایگریمنٹ ہے، بلکہ اوپن پورٹ جون سی ہے وہ صرف گوادر اوپن سی پورٹ ہے اس علاقے میں، جو چین کے لیے بہت ایک زبردست اپرچونٹی ہے۔ تو لہٰذا چین آہستہ آہستہ ریجن میں اپنے آپ کو بہت مستحکم کر رہا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس سارے کھیل میں ڈبل گیم کھیل رہی ہے۔ امریکہ کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ باور کروا رہی ہے کہ ہم پاکستان اور ہندوستان دونوں آپس میں اپنے حالات ٹھیک کر لیتے ہیں، اور یہ جو تنازع ہیں، جیسے پاکستان نے کشمیر بھی انڈیا کو دے دیا اور باقی یہ گردوارے وغیرہ بھی بنائے گا اور سب کچھ کرے گا، جیسے میں نے کہا تھا کہ ڈویژن کروائی ان مفاد پرستوں نے ویسٹ میں اور امریکہ میں، لندن اور امریکہ میں، جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا تھا۔ دونوں طرف سے فوجوں پر پیسہ ضائع کیا گیا، نیوکلیئر پاور دونوں بنے، اور غریبوں کو بھوکا مارا گیا۔ آج پاکستان اور ہندوستان اگر اکٹھے ہوتے تو شاید چین کی بجائے یہ بر صغیر جون سا ہے پاک و ہند، یہ شاید ایک امریکہ کو سپر پاور کے طور پہ ادھر ریپلیس کرتا، لیکن انفارچونیٹلی ہسٹری میں ایسا نہیں ہو سکا۔ اب امریکہ کو تو انڈیا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپس میں سیٹ ہو جاتے ہیں، فوج تو ہماری تب بھی رہے گی بجائے آپس میں اب لڑنے کے چین کے اگینسٹ بلواک کی، لیکن ایسا ہوتا نظر آ نہیں رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت مشکل ہے۔ چین کا جتنا انفلوئنس ہے، چین نے جتنے اپنے پاؤں گاڑے ہوئے ہیں، اینڈ پلس فائنینشیل کرائسس جو اس وقت ویسٹ میں کووڈ کی وجہ سے ہوا ہے، زیادہ دیر یہ معاملات ویسٹ کے لیے سنبھالنے، ویسٹ کے لیے، مغرب کے لیے تھانے داری اس ریجن میں کرنی بہت مشکل ہے۔ چین کے لیے یہ تھانے داری کرنی بہت آسان ہے، اسپیشلی چین جب یوان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی فلوٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اپنی کرنسی کو، اور دوسرا چین گروتھ ریٹ سے بھی نکل رہا ہے، ایک ٹپکل ایکسپینشنسٹ پالیسیز پہ چین چل رہا ہے۔ تو اس وقت پاکستانی سیاستدان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، فوج کہاں کھڑی ہے اس سارے معاملے میں؟ میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دونوں طرف کھیل رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ تینوں کو، پاکستانی فوج تینوں کو پھدو بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک طرف پاکستانی عوام کو، دوسری طرف چین کو، اور تیسری طرف امریکہ کو، اور وہ گین ہی اسی سے کریں گے۔
ڈیوائڈ اینڈ رول بھی ان کی پالیسی ہے. تو اس طرح کر کے جو ان کی چور بازاری، ان کی بدماشی، ان کا تسلط جون سا ہے قائم رہے گا. پاکستان کی بہتری کے لیے جو کچھ بھی ہے، یا پاکستان نے جو اپنا انڈیپینڈنٹ سٹینس لینا ہے، وہ ناممکن ہے اس رولنگ ایلیٹ کے ہوتے ہوئے، اس 1 لاکھ اشرافیہ اور اس بندوق والی فوج کے ہوتے ہوئے. لہٰذا یہ تو آپ بھول جائیں کہ پاکستان کے حالات اچھے تو کیا، اگر پاکستان کوئی بہت ہی مصیبت، خطرات، خانہ جنگی، ٹیررزم، اس سے کسی طرح بھی بچ جائے، بالکل بھی کوئی چانس ہی نہیں ہے. اور اس میں سارا ہمارا نیتوں کا فطور ہے. اس میں 22 کروڑ لوگوں کی نیتیں بھی شامل ہیں. یہ تقلیدی لوگ جو پٹواری اور یوتھیے اور جیالے، ان سب کا قصور ہے. اس میں ان سب جرنلسٹ، اینکرز، ان سب کا قصور ہے جو بھی پیسے کے چکر میں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی. اور فوج تو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے، فوج تو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے. اور ٹروئکا جو جنرل باجوہ، فیض حمید اور پاک غفورے کا ہے، فی الحال تو وہ بڑا فرسٹ کلاس، بڑا سیف کھیل رہا ہے. اور ابھی بھی میجورٹی آف عوام کہتی ہے جی ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، بے شک آپ پٹرول 500 روپے کر دیں، بجلی 200 روپے یونٹ کر دیں، جو مرضی کر دیں، بھوکے مار دیں ہمیں، تو بس ہم اسی طرح. آج ایک اور خبر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ سورس کی یہ خبر ہے کہ انہوں نے ایک پیریڈ میں سیٹلائٹس کے ذریعے ایک آبدوز پاکستان کی ٹریس کی ہے. ایک تو اگوسٹا وغیرہ ہیں، ان کا تو سارا پتہ ہے. اس کو ڈھکا ہوا ہے اس آبدوز کو. یہ کوئی بالکل پاکستان کی فلیٹ میں نہیں ہے، اور اس کو بہت سیکریٹ رکھا جا رہا ہے. اور اس سے سرویلنس، انٹیلیجنس، ریکی اور ان کاموں کے لیے یہ ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کس کے مقاصد یہ آبدوز پورے کرے گی. کیا یہ امریکہ کے یا یہ چین کے مقاصد پورے کرے گی؟ اور ابھی تک تو اس کی ساخت اور کچھ بھی پتہ نہیں لگ رہا. کچھ سیٹلائٹ پکچرز اس نیوز میں ضرور آئی ہیں. سارا خطہ پاک و ہند کا صرف اور صرف عوام کے الو بننے کی وجہ سے عذاب میں آ رہا ہے. سب سے پہلے الو بنے، پارٹیشن ہوئی، اس کے بعد الو بنے، اس اشرافیہ نے قبضہ کیا، اور اب مزید الو بن رہے ہیں یہ جو مذہبوں کے بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر، اور مختلف شوشے اٹھا کر آپس میں جو یہ لڑائی جھگڑے ہیں. جوڈیشری پاکستان کی جو کہ سارے سسٹم کو بہتر کر سکتی تھی، وہ بالکل اس وقت فلیٹ ہو گئی ہے، بالکل ختم ہو گئی ہے. جوڈیشری اس وقت بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اگلا کیس منصور علی شاہ پر آ رہا ہے. یہ سارے جج ننگے ہو گئے، یہ سارے سیاسی اپوائنٹمنٹس والے جج ننگے ہو گئے. عطر من اللہ کو تو شاید یہ گرفتار ہی کر لیں. اور آج ریویو پٹیشن تو قاضی فائز عیسیٰ نے، وہ بار کونسل نے اس کی طرف لگا دی ہے. تو لہٰذا حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں. کوئی اچھی خبر نہیں ہے ریجن کے لیے. میں اس کو ہندوستان میں شامل کرتا ہوں. پچھلے دنوں بہت سارے ہندوستان سے لوگوں نے مجھے جوائن کیا ہے، اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر میرے روحانی سیگمنٹ کے لیے. اور میں بھی ان کو یہی کہوں گا کہ ان کی رولنگ ایلیٹ بھی، ان کے حکمران بھی ان کو بالکل مروا دیں گے. دیکھ لیں مودی کا وہ جو مسلمانوں کے لیے وہ سٹیزن شپ لا تھا، وہ بالکل فائر بیک کیا، عوام نے سپورٹ نہیں کی. اور وہی جو میں پروماسونی کا بیانیہ جڑوں کے ساتھ منسلک ہونے کا کہتا ہوں، وہی ایک سلوشن ہے. اس کے علاوہ کوئی اور سلوشن نہیں ہے. اب سسٹیننس کا، اس اگلی ہیومن ایوولوشن
جو انسانی ارتقاء اگلا ہے نیچرل سیٹنگز والا، اس میں سروائیو کرنے کا۔ اب کوئی مادہ پرستی، کوئی مٹیریلزم، کوئی اس طرح کی بدماشی نہیں چلے گی۔ امریکہ ہاں بڑی تیزی سے اس طرف گامزن ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ جو جمہوریت، لبرل قدروں والے جو کہتے ہیں، جو ڈیتھ کے خلاف تھے، ڈیتھ پنشمنٹ، کہ بندہ ضائع ہوتا ہے جی، یہ لانگ ڈیتھ پنشمنٹس کافی جگہ ختم ہوئیں۔ کل امریکہ میں اگین جو ڈیتھ پینلٹی جسے ملنی تھی، آفٹر لانگ ڈیبیٹ کل فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں، اسے ڈیتھ پینلٹی دی جائے گی جناب۔ اب یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، اب سارے بلیک لاز انٹروڈیوس ہوں گے، سارے فریڈمز ختم ہوں گے۔ ہانگ کانگ میں آج انہوں نے ایوو ختم کیا ہے، اب وہ واٹس ایپ وغیرہ بھی ختم کر رہے ہیں، اور چائنیز پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ جو جو چیزوں پر پابندیاں ہیں چین میں، وہ ساری ہانگ کانگ پر اپلائی ہوگی۔ شام تک کے روحانی وی لاگ تک اجازت، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے